أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ये वो आयत करीमा हैं जिनकी गुज़श्ता खुतबे में भी मैंने तिलावत की थी और इन्हीं के हवाले से झूठ से बचने की तलकीन करते हुए झूठ के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली थी। आज के जुमे के लिए भी मैंने इन्हीं आयात को उन्वान के तौर पर चुना था
تاکہ اس مضمون کے وہ پہلو جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے آپ کے اقتباسات کے حوالوں سے میں نے پیش کرنے تھے اور گزشتہ جمعے پہ رہ گئے تھے، ان کو انہی حوالوں سے دوبارہ بیان کروں، یعنی انہی حوالوں سے بیان کروں۔ مضمون تو وہی ہوگا، مضمون دوبارہ ہوگا، مگر وہ پہلو دوبارہ نہیں ہوں گے، وہ نئے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس دوران یعنی گزشتہ خطبے اور اس جمعے کے دوران مختلف جگہوں سے ایسے خطوط آنے شروع ہوئے کہ جو اگلا جمعہ ہے وہ فرائیڈے دا 10 ہے، یعنی مئی کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ ہوگا، اس لیے فرائیڈے دا 10 کے حوالے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر رجحان اس طرف تھا کہ میں اسی کو اس جمعے کا موضوع بناؤں، اور جہاں تک گرد و پیش پر نظر ڈالنے کا تعلق ہے، مجھے کوئی ایسی نئی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کو فرائیڈے دا 10 کی اہمیت کے ساتھ باندھ کر میں پیش کر سکوں، اس لیے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون پہلے بارہا روشن کیا ہے، بارہا ایسے جمعے آئے ہیں جو 10ویں جمعے تھے، اور خدا تعالیٰ نے کئی قسم کے نشان دکھائے اور انذار بھی جاری فرمائے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ قیامت تک اب فرائیڈے دا 10 کا کشف جو ہے وہ ضرور اس جمعے کو ہمیشہ اسی طرح پورا ہوتا رہے۔ بعض اوقات ایک خوشخبری آتی ہے یا ایک انذار جو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پورا ہوا، یا پھر وقفے کے بعد، لمبے انتظار کے بعد ایک دفعہ پھر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایسے علامات ہیں جو یہ رنگ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اول تو جماعت کو یہ خیال کر لینا جماعت کا کہ گویا چونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے کشفاً فرائیڈے دا 10 کو دکھایا اور بار بار چمکتے ہوئے دکھایا، دمکتے ہوئے دکھایا، اس لیے ضرور ہر فرائیڈے دا 10 کو کوئی نشان ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ سب سے پہلا فرائیڈے دا 10 جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دکھائے جانے والے کشف کے بعد آیا تھا، اس میں 2 بڑے نمایاں انذاری نشان تھے، اور بسا اوقات انذار کے ساتھ تبشیر بھی وابستہ ہوتی ہے، بشارتیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ اور اس وقت میں نے اس عمل پر روشنی ڈالی تھی کہ انذار کی کوکھ سے بھی بسا اوقات بشارتیں جنم لیا کرتی ہیں، اور اس پہلو سے انذار محض کوئی ڈرا کر جان نکالنے والا مضمون نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر انذار سے فائدہ اٹھاؤ گے تو بہت سے نقصانات سے بچ سکو گے، اور اگر بعد نہیں آؤ گے تو جن کے لیے یہ انذار کا نشان ہے وہ تو مٹا دیے جائیں گے، مگر جن کے حق میں یہ نشان ہے ان کو بشارتیں عطا ہوں گی۔ اب دیکھیں حضرت نوح کا جو سیلاب کا واقعہ ہے، یہ بھی تو ایک انذاری نشان تھا، مگر ایک ایسا انذاری نشان جس نے ایک طرف تو ایک قوم کی صف لپیٹ دی، دوسری طرف آنے والی سب قوموں کا باپ نوح کو بنا دیا، اور دور دراز تک بہت وسیع علاقوں میں حضرت نوح کے فیض کو جاری فرمایا، یہاں تک کہ چین میں بھی حضرت نوح کی طرح کے ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے سیلاب کا نشان دیا تھا، اور ہندوستان میں بھی ایسے ایک سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انذار جتنا بڑا ہو اس کے ساتھ تبشیر بھی اتنی ہی بڑی وابستہ ہوا کرتی ہے۔ آج میں نے کیوں یہ مضمون چھیڑا ہے جبکہ میں نے بیان کیا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ آج کی خبروں میں ہندوستان میں رونما ہونے والے واقعات جو صبح میں نے دیکھے تو میری توجہ اس پہلو پر گئی، یہ ایک بہت بڑا انذاری نشان ہے جو مسلمانوں کو ہوش دلانے کے لیے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ایک پارٹی ہے جس کا نام بھارتیہ جنتا پارٹی ہے،
ابھی حالیہ انتخاب جو ہوئے ہیں، آج صبح اخبارات میں جو ان کے نتائج میں نے دیکھے تو اس وقت میری توجہ اچانک اس طرح مبذول ہوئی کہ آج کے دن یہ بھی ایک انذاری نشان کا رنگ رکھنے والا واقعہ ہے۔ کبھی بھی بھارت میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ تشدد پرست، یعنی لوگوں کی نظر میں تشدد پرست، اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم تشدد سے پاک ہیں، ایک خالصتاً مذہبی جماعت جو ہندو مت کے نام پر ابھری ہو، اسے اکیلی کو باقی سب جماعتوں پر اکیلے اگر مقابلہ کیا جائے تو اکثریت حاصل ہو گئی ہو۔ یعنی ہندو جنتا پارٹی کو بحیثیت پارٹی ہندوستان میں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور کانگریس بھی پیچھے رہ گئی ہے، اور نیشنل پارٹی بھی پیچھے رہ گئی ہے، اور آزاد ممبران اور متفرق چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے اثرات ہندوستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ لازماً اس کا اثر گرد و پیش کے ممالک پر بھی پڑے گا، اور خصوصیت سے پاکستان اور کشمیر پر یہ بات اثر انداز ہوگی، اور کچھ تعلقات کے دائرے بدلیں گے، کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے دونوں طرف اللہ تعالیٰ عقل و فہم عطا کرے اور اپنے مذہبی جنون کو مناسب حد اعتدال تک لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو انذار کے اندر سے تبشیر کے نکل سکتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ان حالات پر بھی بین ہی اسی طرح اطلاق ہو رہا ہے جیسے دوسرے مضمون پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ شہادت الکبیر المتعال۔ وہی ایک خدا ہے جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم شہادہ بھی ہے۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو غیب میں ہے، لیکن اس کو بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، اور ہم اس کو بھی نہیں جانتے جو ہمارے سامنے ہے۔ جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں ان کو پڑھنے والے سیاسی پنڈت بڑے بڑے مضامین لکھیں گے، لیکن امر واقعہ ہے کہ سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا اس کے کیا اثرات رونما ہوں گے۔ لیکن اگر یہ استنباط درست ہے کہ فرائیڈے دی 10th کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میں جماعت کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی اثرات رونما ہوں گے جماعت احمدیہ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے، اور جو ابتلا آئے گا ہمارا فرض ہے کہ اس ابتلا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور فہم عطا کرے، اور اگر اس میں کوئی ان کے لیے آزمائش ہے تو اس آزمائش سے سربلندی کے ساتھ گزرنے کی توفیق بخشے۔ الکبیر المتعال، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہر ہو یا مخفی ہو جو خدا تعالیٰ کے کبر پر منفی رنگ میں اثر انداز ہو سکتی ہو، اس کے متعال ہونے پر منفی رنگ میں اثر انداز ہو سکتی ہو۔ ہر قسم کے حالات، ہر قسم کے انقلابات میں سے خدا کبیر اور اکبر کے طور پر ہی ابھرے گا، اور اس کی سربلندی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑ سکتا۔ وہ رفتوں والا ہے، وہ متعال ہے، وہ رفتوں والا ہی رہے گا اور متعال رہے گا۔ بس وہ جو اپنا تعلق ایسے خدا سے جوڑ لیں جیسا کہ ہم بھی جوڑے بیٹھے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے ہمارا خدا ہی ہے، اس کے سوا دنیا کی نہ کوئی طاقت ہمیں سہارا دینے والی ہے، نہ کسی طاقت کے سہارے کی ہم پرواہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی ایک ظہری یقین دہانی ہے کہ کیسے بھی انقلاب برپا ہوں، بالآخر وہ انقلاب ہمارے خدا کے غلبے پر ہی منتج ہوں گے، اور ہم بھی اس غلبے سے خدا کی وجہ سے فیض پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ۔ اب یہ دونوں طرف، پاکستان کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے بھی، ایک اسر القول کا مضمون ظاہر ہوگا اور ایک جہر القول کا مضمون بھی ظاہر ہوگا۔ اسر القول کا مطلب ہے وہ اپنی بات کو بتائیں گے، اونچی کر کے سنا کر جتلائیں گے، اور دونوں طرف سے یہ دعوے ہوں گے کہ
کہ ہم تو صداقت پر قائم ہیں، ہم تو انصاف کے قائل ہیں، ہماری طرف کسی قسم کی بدنیتی منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ اور اس پارٹی نے ابھی سے یہ اعلان کرنے شروع کر دیے ہیں کہ لوگ خام خواہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند جماعت ہے، اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہوں گے، اس لیے ہم اور بھی خونی انقلاب برپا کریں گے۔ کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھنا کہ کانگریس سے بھی بڑھ کر ہمیں انصاف پسند ثابت ہوں گے۔ حالانکہ کل تک ان کے اعلانات یہ تھے کہ ہندوستان میں صرف ہندو کی جگہ ہے، مسلمان کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ باہر سے آ کر آباد ہونے والی قوم ہے، ان کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، یا رہنا ہے تو ہمارے سامنے گردنیں جھکا کر رہنا ہوگا۔ مجال نہیں کہ کوئی ہمارے سامنے گردن اٹھا کے یہاں پہ رہے۔ ویسے ہی اعلان ہے جیسے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے متعلق پہلے کیا جا چکا ہے۔ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ وہی رسم جو یہاں جاری تھی وہ ہندوستان میں بھی اب جاری کی جا رہی ہے، مگر احمدی بطور خاص نشانہ نہیں، تمام مسلمان اس کے نشانہ بنائے جائیں گے۔ یہ ان کا اثر القول ہے، یعنی اثر القول سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اثرہ تو ماضی کا صیغہ ہے، مطلب جس نے اپنے قول کو چھپایا، مگر میں آیت میں چونکہ اسرہ کا لفظ آیا ہے اس لیے میں اس کے اشارے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے جو بھی خواہ بات کو چھپائے خواہ اسے ظاہر کرے، سواء منکم، خدا کے نزدیک سب برابر ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، اندر سے کیا نیتیں ہیں۔ تو دیکھیں اس عنوان کو بدلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اسی کے تابع یہ مضمون بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اور قطعی رشتوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تو جو انقلاب برپا ہو رہا ہے اس میں دعوی تو کچھ وہ تھے جو پہلے تھے، فتح سے پہلے، وہ تو یہ تھے کہ ہم مسلمانوں سے اسلام کا نام مٹا دیں گے۔ مسلمان اگر ہماری تہذیب اختیار کر کے، ہمارے رنگ اختیار کر کے اپنی گردنیں ہمارے سامنے جھکا کر رہے گا تو رہے گا، ورنہ اسے اس ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، اور ہندو مذہب کے اوپر عمل ہوگا۔ اس بات میں اہل فکر و نظر کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، کیونکہ میرے نزدیک اس انتہا پرستی کا ذمہ دار پاکستان کا ملا ہے۔ اگر پاکستان کا ملا نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ ہندوستان میں مذہبی جاہلیت اس زور کے ساتھ سر اٹھاتی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 1953 کے فسادات کی تحقیق کے دوران اس وقت جو تحقیقی کمیشن کے بڑے دو منصف تھے جن کا تعلق پاکستان کی چیف سپریم کورٹ سے تھا، یعنی جسٹس منیر اور جسٹس کیانی، یہ دونوں بہت بلند عالمی شہرت کے مالک اور ایسے جج تھے جن کے متعلق تمام دنیا میں ان کی قانون دانی ہی کو قدر سے نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کے ذات کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی بلند اقدار کی بھی ہمیشہ عزت کی گئی ہے۔ کبھی ان کے اوپر کوئی تان کا داغ آپ لگتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ بڑے صاحب فراست تھے اور عدلیہ کے مضمون کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے جو 1953 کے فسادات کی تحقیق کا مطالعہ کیا تو یہ سمجھ گئے کہ ملا بہت بڑے فساد پر بڑے فساد کی طرف صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو بھی لے جا رہا ہے۔ چنانچہ معین طور پر ہر مولوی سے یہ سوال کیا گیا کہ دیکھو تم کہتے ہو اسلام کی بالادستی کے نام پر تمہیں حق ہے کہ شریعت کو جیسا تم سمجھو، خواہ اسی شریعت کو قبول کرنے والا اس سے اختلاف بھی رکھتا ہو اور قرآن کے حوالے سے شریعت کو کچھ اور سمجھتا ہو، مگر تمہیں حق ہے کہ تم جیسا شریعت کو خود سمجھتے ہو دوسرے پر اسی شریعت کو ٹھونسو،
خواہ وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات ہو. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمیں حق حاصل ہے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں ہمیں حق حاصل نہیں. ہر ایک کی شریعت کا تصور مختلف تھا. ہر ایک نے یہ اقرار کیا اور بڑے زور اور فخر کے ساتھ سر بلند کر کے کہا ہاں ہمیں اختیار ہے, ہم شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں خدا کے نام پر اسے جاری کرنے کا ہمیں حق ہے, اور یہ ہمارا دستوری اور جمہوری حق ہے, صرف مذہبی حق نہیں. اس کے جواب میں ہمیشہ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر یہ ایک جمہوری اور بنیادی حق ہے, محض اسلام سے اس کا تعلق نہیں, تو کیا آپ ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنے مذہب میں خصوصیت سے منو سمرتی کے حوالے سے وہ قوانین مسلمانوں پر جاری کریں جو ہر غیر ہندو پر جاری کرنے کا ان کا مذہبی حق ہے, اور ان تمام بنیادی حقوق سے مسلمانوں کو محروم کر دیں جو ہندو مذہب کی انتہا پسند کتابیں مسلمانوں کو دینے پر آمادہ نہیں ہیں, کہ کسی غیر ہندو کو دینے پر آمادہ نہیں. ہر مسلمان مولوی کا یہ جواب تھا ہاں یہ حق حاصل ہے ہم کو. اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, ذرا بھی حس نہیں کہ کروڑوں مسلمان تم ہندوستان میں پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. یہاں تم ایسا ظالمانہ موقف اختیار کرو گے تو کل ان پر کیا بنے گی؟ ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی, اور تم ذمہ دار ہوگے کہ تم نے جو اپنی ٹیڑھی سوچ کو شریعت کے نام پر پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, یہی کوشش کل ان پر ایک مذہبی جنون طاری کر دے گی, اور تمہاری آزادی کے جو تمہیں مذہبی آزادی کا تصور ہے کہ تم آزاد ہو اور ہر دوسرا غلام ہو, یہی مذہبی آزادی کا تصور لے کر ہندو اٹھیں گے اور ہندوؤں کے سوا ہر دوسرا شہری ہندوستان کا ان کا غلام ہو جائے گا, اور ظلم کیے جائیں گے ایسے جو تمہاری شریعت میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے. مودودی صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جواب دیا, ہاں میں خوب سمجھتا ہوں, اور اس کے باوجود میں اس موقف پہ قائم ہوں. بے شک کریں, ان کا حق ہے, ہمارا بھی ایک حق ہے, ان کا بھی حق ہے. یہ باتیں ہیں جو 1953 میں دانشور چوٹی کے عدلیہ کو سمجھنے والے وہ جسٹس, وہ جج جن کا مرتبہ تمام ہندوستان میں مانا گیا, انہوں نے اس وقت محسوس کر لیا تھا. یہ انتہا پسند ملا صرف پاکستانی کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں اور آخر اس کا کیا انجام ہوگا. تو آج جمعے کی 10ویں تاریخ کی جمعے کو جو یہ اعلان ہو رہے ہیں, یہ لازماً کوئی گہرا پیغام لے کر آئے ہیں. ان کو معمولی سمجھ کر ایک اتفاقی ہونے والا الیکشن سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب میں نے یہ خبریں پڑھی تو میرے اس کے سارا پس منظر میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا جس سے میں واقف تھا کہ اس طرح مولوی کی سازش سے اسلام کے نام پر ظلم کیے جانے تھے, اور ان مظالم کی باز گشت کی سزا لازماً ہندوستان کی طرف سے آنی تھی, اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, چوٹی کے ججوں نے اس زمانے میں اس بات کو بھانپ لیا اور گویا ایک پیشگوئی کر دی کہ تم ایسا کرو گے تو پھر اس کے لیے تیار رہو. آج وہ دن چڑھا ہے جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ظلم کا دور دیکھنے کی بدنصیبی بھی نصیب ہوئی ہے. پہلے ہی ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتے رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن جب یہ ظلم مذہب کے نام پر قانون بن کر کیے جائیں تو بظاہر انفرادی طور پر بھیانک نہ بھی دکھائی دیں, قوموں کی روح کچھ لی جاتی ہے. ایک بڑے وسیع پیمانے پر قوم قتل کی جاتی ہے, اور یہ جو قومی قتل ہے یہ انفرادی قتل اور انفرادی ظلم سے بہت زیادہ سنگین بات ہے. ہندوستان میں مسلمان پہلے ہی اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن
جب ان کی تمام تہذیبی اقدار کو یکسر پامال کر دیا جائے گا اور قانونی حق ہو، اس قانونی حق سے محروم کر دیا جائے گا کہ اسلام ایک مذہب ہے جسے اختیار کرنے کی، جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو اجازت ہے، تو پھر جو بھیانک نقشہ نمودار ہوگا اس کا آپ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ احمدی اس دور سے گزرے ہیں، احمدی جانتے ہیں کہ پھر ایسے دلوں پر کیا گزرتی ہے جن کے بنیادی مذہبی حقوق ان سے چھین لیے جائیں، اس نام پر کہ ہم جو مذہب کا مطلب سمجھتے ہیں ہمیں حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، تم جو مذہب کا مطلب سمجھتے ہو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو کیونکہ تم میں سے اقلیت ہو۔ بالکل یہی دلیل ہے 100%، جس کے نتیجے میں اس پارٹی نے بعض دوسری باتوں سے تو توبہ کی ہے مگر اس بات سے توبہ نہیں کی، اور فتح کے بعد بھی قائم ہے اس بات پر، اور الیکشن میں قوم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو حقوق اپنے مذہب پر عمل درآمد کے دیے گئے تھے ہم وہ سارے حقوق واپس لے لیں گے، کیونکہ ایک ملک میں 2 مذہبی حکومتیں جاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ بس بہت ہی تاریخ ساز دور میں ہم داخل ہوئے ہیں، جو تاریخ ساز بھی ہے اور جس کا آغاز بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی دل پر ایک لرزہ طاری کرنے والا آغاز ہے۔ لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں گے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اندھے مارے جائیں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب بھی ضرورت ہے کہ نظر ثانی کرے اپنے حالات پر۔ مذہب کے نام پر ظلم اول تو بہت بڑی جہالت ہے، مگر چونکہ خدا کے نام پر کیا جاتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو بے سزا نہیں چھوڑا کرتا۔ لمبے عرصے تک ایسی قوموں کو سزائیں ملتی ہیں اور ان سزاؤں میں پیچھے جاتے ہیں۔ یورپ کی تاریخ میں اسپین کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ اسپین نے عیسائیت کے نام پر اور عیسائیت کی سربلندی کے نام پر پہلے مسلمانوں پر ظلم کیے، پھر یہود پر ظلم کیے، پھر عیسائیت کے دوسرے فرقوں پر ظلم کیے، اور اس دن کے بعد سے یہ عظیم ملک جو پہلے بہت عظیم تھا ایسا تاریکی میں ڈوبا ہے کہ آج بھی یورپ کا سب سے پیچھے رہ جانے والا ملک ہے۔ یہ سوال اٹھتے رہے ہیں، دانشور اس پر گفتگو کرتے رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسپین کی قسمت میں ایک بدنصیبی گویا لکھ دی گئی ہے۔ سارا یورپ ترقی کر رہا ہے اور یہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسپینش اثر جہاں جہاں پہنچے ہیں وہ ان سب کو یہ ملک لے ڈوبا ہے۔ لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں وہ دراصل اسپینش امریکہ ہے، یعنی اسپین کے نفوذ والا وہ جنوبی امریکہ جس پر شروع سے ہی اسپین کا تسلط رہا اور اب بھی وہاں اسپینش طرز فکر کی حکومت ہے، اور معدنیاتی ذرائع کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنوبی امریکہ کو شمالی امریکہ سے کم عطا نہیں فرمائے۔ بہت ہی غیر معمولی طور پر زرخیز بھی ہے اور معدنیاتی دولتیں بھی اس کو عطا فرمائی گئی ہیں، لیکن دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اس پہلو سے کہ جتنا قرضہ سارے جنوبی امریکہ نے عالمی بینک اور دوسرے اداروں کو دینا ہے، اگر ان کی ساری زمینیں بھی بک جائیں تو وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ری سروسنگ میں ان کی ساری دولت خرچ ہو رہی ہے، یعنی جو ڈیٹ ری سروسنگ کہلاتی ہے، قرضہ اتارنے کے لیے تو توفیق نہیں ہوتی، سود دینے کی بھی توفیق نہیں رہتی بالآخر۔ اور اس وقت تک امریکہ کی جنوبی امریکہ کی حکومتیں وہ قرضے کا سود اتارنے میں ہی اس وقت مصروف ہیں، اور ان کو اصل زر اتارنے کی توفیق ہی کوئی نہ ہو سکتی ہے، نظر آتی ہے کوئی۔ لوگ جو دانشور اس سوال پر غور کرتے ہیں
اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسپین نے اس دور میں جو مظالم کیے تھے، خصوصیت سے وہ ہندو مسلمانوں کے مظالم کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہود پر جو مظالم کیے تھے وہ ان کو بہت مہنگے پڑے ہیں۔ لیکن ظلم خواہ یہود پر ہو یا ہنود پر ہو یا مسلمانوں پر ہو، ظلم ظلم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ظالم کو ضرور اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے، جلد پکڑتا ہے یا بدیر پکڑتا ہے، پکڑتا ضرور ہے۔ بس یہ جو تاریخی جرائم ہیں ان کا جرائم کا دور بھی لمبا ہوا کرتا ہے اور پکڑ کا دور بھی بعض دفعہ بہت دیر میں آتا ہے۔ بعض دفعہ قومیں بھول بھی جاتی ہیں ان واقعات کو، مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ قرض ہے، واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اعلان ہے یہ قرآنی صداقتوں پر مبنی ہے۔ بس جب تم نے ایک ظلم کا دور خدا کے نام پر شروع کیا، اور خدا کے ان بندوں کو جن کو سب سے زیادہ اسلام سے محبت تھی، سب سے زیادہ عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اسلام کے دشمن اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے طور پر مجرم بنا بنا کر عدالتوں میں پیش کیا، تو کیسے تم خدا کی پکڑ سے اور اس کے غیر سے بچ سکتے ہو؟ یہ قانون بن گیا ہے۔ انفرادی طور پر تو احمدیت کو عادت ہے، ہمیشہ ہی مظالم دیکھتی رہی ہے، کبھی کسی جگہ کوئی شکایت نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس مذاہب کی تاریخ میں انفرادی طور پر مذہبی جماعتوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، شروع سے ہی ہم دیتے آئے ہیں، مگر جب حکومت قانون سازی کے ذریعے ظلم شروع کرتی ہے تو پھر قوموں کے قبضہ اختیار میں یہ بات نہیں رہتی، اس وقت ان کی قوم کی زندگی اور سلامتی پر حملہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو فرعون کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور کسی اور حوالے سے اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ فرعون نے قانون سازی کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے زندگی کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی، اور قانون سازی کے ذریعے ان کی قومی صلاحیتوں کو کچل کے رکھ دیا تھا، ان کے مردوں کو عورتیں بنا دیا تھا، یعنی وہ مردانہ صفات جو مقابلے کی طاقتیں ہیں ان کو کچل کے رکھ دیا، ان کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں رہنے دیا۔ یہی وہ کوشش تھی جس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ کی کامیاب جد و جہد کے بعد بالآخر الہی تقدیر سے فرعونیت ناکام ہوئی ہے، نہ کہ انسانی تدبیر سے۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والوں میں تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی جماعت کو جو سرخروئی عطا فرمائی ہے، بڑی کامیابی اور ہمت کے ساتھ ان حملوں کو پسپا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان قوانین کو نامراد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تمام تر حکومت کی کوششوں اور مظالم کے باوجود احمدیت کا نام مٹانے کی بجائے احمدیت کو پاکستان میں پہلے سے زیادہ پیوستہ کر گئے ہیں۔ یہ وہ توفیقات ہیں جو خدا کی طرف سے اترا کرتی ہیں، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ورنہ دنیاوی تاریخ میں تو جب بھی ممالک نے قانون سازی کے ذریعے بعض قوموں کو کچلنے کی کوشش کی، ہمیشہ کچل دیا۔ نازی جرمنی کے سامنے ان یہود کی کیا حیثیت تھی جو ہٹلر کی قانون سازی سے پہلے تمام جرمنی پر ایک غیر معمولی طاقت اور رعب رکھتے تھے۔ تمام جرمنی کی اقتصادیات ان کے قبضے میں تھیں، تمام جرمنی کی سیاست سے وہ کھیل رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہود کی آئندہ تاریخ جرمنی سے وابستہ ہو چکی ہے، جرمنی کے ذریعے یہ تمام دنیا پر قبضہ کریں گے۔ لیکن جب ایک حکومت اٹھی ہے اور قانون سازی کی ہے تو دیکھیں کچھ بھی باقی نہیں رہا، ساری طاقتیں ان کی ٹوٹ گئی۔ سائنس پر قبضہ تھا، وہ سائنسدانوں کو نکال کر باہر پھینکا اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ آرٹس پر قبضہ تھا، میوزک پر قبضہ تھا، تصویر کشی پر، بت بنانے پر بھی انہی کا قبضہ تھا،
اور بتوں کی تصویریں کھینچنے پر بھی انہیں کا قبضہ تھا، جن کو فائن آرٹس کہا جاتا ہے، اس پر بھی یہی قوم قابض تھی، فلسفے پر یہ قوم قابض تھی، سیاست پر یہ قوم قابض تھی، تمام تعلیمی اداروں پر ان کا قبضہ تھا، تمام پروفیشنز پر ان کا قبضہ تھا، ڈاکٹر بھی یہی چوٹی کے تھے، سرجن بھی یہی چوٹی کے تھے، سائنسدان بھی یہی تھے، اور اقتصادیات کے ماہرین بھی یہی، اور اقتصادی دولتوں پر قابض بھی یہی۔ لیکن دیکھیں حکومت کے سامنے کچھ پیش نہیں ہے۔ تو قانون سازی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جب قانون سازی کے ذریعے کسی قوم پر مظالم کیے جائیں تو پھر اس کا کوئی جواب اس قوم کے پاس نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے۔ بس ہندوستان میں یہ ہوا ہے، ایک ایسی حکومت کے آنے کا احتمال پیدا ہو گیا ہے جو حکومت قانون سازی کے ذریعے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے پر تلی بیٹھی ہے۔ وہ قانون سازی کے ذریعے اسلام کی سارے تاریخی نشان مٹا دینے کا تہیہ کر کے آ رہی ہے۔ وہاں وہ سابقہ باتیں جو کسی زمانے میں بعض مسلمان بادشاہوں کی یادگار تھیں، ابھی بھی ان کو نظر انداز کر کے فضائی پولوشن کا نشانہ بننے دیا گیا ہے، ان کے حلیے بگاڑ دیے گئے ہیں۔ مگر یہ اتفاق کی باتیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں آگے آنے والی باتیں۔ اگر بی جے پی کو حکومت نصیب ہو گئی، جو ابھی تک تو لٹکا ہوا معاملہ ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، تو پھر دیکھیں کہ وہاں کس تیزی سے کیسے گہرے اور دیر پا اثر کرنے والے واقعات رونما ہوں گے۔ اور اس پہلو سے مسلمانوں کو ہر جگہ اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے نظریات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مذہب کے نام پر کسی دوسرے انسان کا حق طلب کرنے کی دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر دیتا ہے تو جھوٹا ہے۔ تو اسلام کو جھوٹے مذاہب کی صف میں کیوں لا کھڑا کیا ہے؟ اسلام تو انصاف کا ایسا نمبردار ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں انسان کی حمایت میں، دنیا کی کسی مذہبی الہی کتاب میں انصاف کی حمایت میں ایسے عظیم الشان احکام موجود نہیں ہیں، ایسی واضح تعلیمات موجود نہیں ہیں جیسی قرآن کریم میں ہے۔ مذہبی حکومت کا شور ڈالا ہوا ہے مولویوں نے، اور قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں وہاں کسی مذہبی حکومت کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ صرف ایک مذہبی حکومت کا تصور ہے، اس کے سوا سارے قرآن میں دوسری مذہبی حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک ہی قانون ہے حکومت کا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر تم حکومت میں آ جاؤ، اگر حکومت کی باغ ڈور تمہارے سپرد کی جائے، ان تحکموا بالعدل، عدل سے حکومت کرنا ہو، عدل کے تقاضوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب عدل تو توازن کو کہتے ہیں۔ عدل کے تصور کے ساتھ یہ تصور اکٹھا بیک وقت زندہ رہ ہی نہیں سکتا کہ عدل کے تقاضے ایک مذہب والے کو زیادہ سیاسی یا اقتصادی حقوق دیں اور دوسرے مذہب والے کو کم سیاسی یا اقتصادی حقوق دیں۔ سیوک رائٹس تو تمام شہریوں کا برابر حق ہے، اور عدل اور سیوک رائٹس یعنی شہری حقوق میں تفریق، یہ بیک وقت دو چیزیں رہ نہیں سکتی۔ ایسے جاہل لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے مذہب کی سیاست پر قابل ہیں کہ خدا کے نام پر ناانصافی کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حق دیتا ہے کہ اپنے لیے جتنے حقوق چاہے اسلام کے نام پر لے اور دوسرے کو جتنے حقوق سے چاہے محروم کرے، مگر ہو اسلام کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں۔ یہ تو ناجائز بات ہے۔ خدا کے نام پر جتنے مظالم کرنے ہیں کر لو، جب وہ کھلی چھٹی دیتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قتل و غارت کرو، خون بہاؤ، گھر لوٹو، لوگوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرو، جیلوں میں ٹھوسو، جھوٹے مقدمات بناؤ، مگر دیکھو یاد رکھنا خدا کے مقدس نام پر بنانا ورنہ خطرناک بات ہے۔ تو اس تقدس کی حفاظت جس قوم کو نصیب ہو جائے
جس کا تصور ہی تقدس سے خالی ہے. تو ایسی جاہلانہ مذہبی حکومت رونما ظاہر ہوتی ہے جس کے ساتھ ملک کا تمام امن و امان اٹھ جاتا ہے. ملک کی گلی گلی سے ناانصافی کے واویلوں کی آوازیں سنائی دیں گی. یہ کر بیٹھے ہو اپنے ملک میں اور تمہاری بدبختی ابھی تمہیں دکھائی نہیں دے رہی. یہ کچھ کر بیٹھے ہو یہاں اور اب اگلے ملک میں کروانے کے انتظام کروا رہے ہو. تم ذمہ دار ہو اور خدا کے حضور تم ذمہ دار ہو. تم نے خدا کے نام پر اور اسلام کے نام پر سب سے زیادہ اسلام پر خدا پر ظلم کیا اور اس کے بنی نوع انسان پر ظلم, اس کے بندوں پر ظلم کیا. اب یہی طریقہ کار مظالم کے تمہاری ہمسایہ قوم نے سیکھ لیے ہیں جو تعداد میں تم سے زیادہ ہے, اور وہاں ابھی بھی اتنی تعداد میں مسلمان موجود ہیں کہ تقریباً پاکستان کی آبادی کے برابر ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد ہے. تمہیں تو کچھ نصیب ہوگا یا نہیں, اور میں جانتا ہوں کہ کچھ نصیب نہیں ہوگا, مگر ان کے نصیب مارے گئے جو تمہارے ہم مذہب, اسی خدا کو ماننے والے, اسی رسول کے عشاق کو ضرور ہیں, خواہ عشق کے تقاضے پورے کریں یا نہ کریں, جس خدا کو تم مانتے ہو, جس رسول کے عشق کا تم دم بھرتے ہو. ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا تو تم ذمہ دار ہو, اور اس ذمہ داری میں مرنے کے بعد تو جو ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے کہ تم سے کیا سلوک ہوگا, مگر تاریخ بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہمیشہ اگر ہندوستان پر لعنتیں ڈالی گئیں تو ہندوستان سے گزر کر تم پر پڑیں گی کہ تم وہ بدبخت لوگ ہو جنہوں نے ان مظالم کا آغاز کیا تھا. اس لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو آج ہوا ہے. یہ ایک بہت ہی خطرناک آئندہ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا آغاز ہے. ایسی تبدیلیاں ہیں جن کی داغ بیل رکھی جا چکی ہے, اور اس وقت اس صورتحال میں جماعت احمدیہ پر سب سے زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محض اپنی برتری دکھانے کے لیے کہ دیکھو خدا نے ہمیں سچا کر دکھایا, ہرگز کمینگی کا مظاہرہ نہ کریں. ہماری قدر مشترک ہے. اسلام کی تہذیب, اسلام کا تمدن, اسلام کی طرز زندگی پر حملہ ہونے والا ہے. یہاں کسی مسلمان یا کسی مولوی کی بات نہیں ہو رہی. وہ حملہ ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, اور اس میں جماعت احمدیہ کو قربانیوں کی صف میں آگے بڑھنا ہوگا. ہر قیمت پر اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی, اپنے ملک میں بھی اور اس دوسرے ملک میں بھی. دونوں جگہ اگر کوئی عقل اور نصیحت کی بات کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے. اس لیے کہ سچی جماعت ہے, اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ بات کرتی ہے, انصاف کے ساتھ بات کرتی ہے. اور اخلاص اور انصاف میں اگر آغاز میں طاقت نہ بھی ہو تو اس کی ذات میں یہ طاقت ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے. اس کی ذات میں غلبے کی طاقت موجود ہے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو سب سے پہلے تو دعاؤں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور پھر یہ یقین ہمیشہ اپنے دل میں قائم رکھنا چاہیے کہ انقلاب جو بھی رونما ہوں گے, ضرور ہے کہ دکھوں سے ہم گزریں اور ابتلاؤں میں گھیرے جائیں, مگر جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارا خدا کبیر بھی ہے اور متعال بھی ہے, اور انجام کار ہمارے لیے ہرگز نہ مایوسی ہے نہ ناکامی ہے. مگر رستوں کی تکلیفیں تو بہرحال رستے میں آئیں گی. سربلندیوں کے دعوے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم چڑھائیاں چڑھو اور تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. چڑھائیوں کے اپنے ایک کچھ آزار ہوا کرتے ہیں, ان آزار میں سے تو گزرنا پڑتا ہے. بس اس پہلو سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں, اور نصیحت کے ذریعے قوم کو دکھانا شروع کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے احمدیوں کا فرض ہے کہ تمام سیاسی سطح پر, خواہ وہ مقامی ہو یا وہ ملکی ہو, ضلعی ہو یا صوبائی ہو, ہر سطح پر دانشوروں سے ملاقاتیں کریں, ان کو بتائیں کہ کیا کیا ظلم ہونے والے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ اس قسم کے ظالمانہ دور کو برداشت نہیں کر سکتے.
سب کچھ مٹ جائے گا، نہ ہندو کو فتح ہوگی نہ مسلمان کو ہوگی، سوائے بربادی کے مذہبی انتہا پسندی نے کبھی بھی دنیا کو کچھ نہیں دیا۔ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان سے نصیحت پکڑو، عبرت حاصل کرو، دیکھتے نہیں وہاں کیا ہوا ہے اور کس حال میں قوم پہنچ گئی۔ بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، گھر گھر ڈاکے پڑنے لگے، نہ عورت کی عزت محفوظ، نہ بچیوں کی عزت محفوظ، نہ بیٹوں کی نہ باپوں کی، گلی گلی ظلم کے ناچ ہونے لگے اور کسی گھر میں کوئی امن باقی نہیں رہا۔ پولیس کی وردیوں میں ڈاکو نکلتے ہیں اور جو پولیس کی وردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈاکوؤں سے کم نہیں، ان کا بس چلے تو سب کو لوٹ لیتے ہیں۔ ایسی خوفناک صورتحال ہے اخلاقی لحاظ سے کہ جو رپورٹیں بھی مجھے ملی ہیں قتل کے مقدمات کے تعلق میں، وہ کہتے ہیں کہیں قتل ہو سے پھر دیکھو تھانے داروں کی کیسی چاندی ہوتی ہے، سارا جو عملہ ہے تھانے کا اس میں ایک سنسنی سی ہو جاتی ہے، وہ عید کی خبر آئی ہے، اور پھر وہ دونوں فریق سے زیادہ لوٹنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب اس موقع پر جہاں بیچاروں پر پہلے ہی قتل پڑ چکا ہے، اگر جھوٹا قتل پڑا ہوا ہے، پولیس کی پوری خدمت نہ کریں تو پھر وہ ایسا پکا قتل کا مقدمہ باندھتے ہیں ان پر کہ معصوم گردنیں پھانسیوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور کسی کو کوئی حص نہیں۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ پاکستان میں ہو چکا ہے کہ پولیس کو خوش نہ کر سکے تو ایک معصوم آدمی کی گردن پھانسی کے حوالے کر دی گئی، اور جو ظالم ہے اس کو تو پیسے دینے کی عادت ہی ہے، اسے تو جو رشوت خور ہے بہت خوش رہتا ہے، کیونکہ جو جائیدادیں بیچ کر دیتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کیا تکلیف ہے رشوت دینے کی، جو جائیدادیں غصب کر کے رشوت دیتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے۔ آج ایک جائیداد لوٹی ہے، کل پولیس کی مدد سے دوسری جائیداد لوٹ لیں گے اور ان کے ہاں کمی نہیں آتی۔ سیاست میں بھی جب سیاست گندی ہو جائے یہی کچھ ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ سارے خرچ ہم نے ایک دفعہ سیاست میں کامیاب ہو جائیں تو انہی لوگوں سے نکالنے۔ وہ جو انتخاب سے پہلے منتخب ہونے والے امیدواروں سے پیسے لیتے ہیں، یہ تو چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر عرصہ انتخاب 5 سال ہے تو 5 سال ان لوگوں کو منتخب کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور کئی گنا واپس کرنے پڑتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کام کسی بیچارے کو نکل آتا ہے، کبھی پٹواری سے نکل آیا، کبھی تھانے دار سے نکل آیا، کبھی افسر مال سے نکل آیا، کبھی ڈپٹی کمشنر سے، اور اس منتخب امیدوار کے گھر کے دروازے کھٹکتے ہیں، اور ہر خدمت کی قیمت ہوتی ہے اور قیمت کے بغیر خدمت لی نہیں جا سکتی۔ تو جہاں اقتدار کو دولت کا ذریعہ بنا دیا جائے، جہاں اقتدار کو ظلم کا ذریعہ بنا دیا جائے، ایسے ملک میں امن کیسے ہو سکتا ہے اور اسلام کیسے گھس سکتا ہے وہاں؟ اسلام تو ایسے ملک میں جھانکتا تک نہیں اور نام اسلام کرے۔ اگر یہ نصیحتیں نہیں سننی، اگر ان پر عمل نہیں کرنا، جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں تم جانتے ہو کہ سچ ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، اگر یہ دیکھنے کے باوجود اپنے اخلاق میں اور اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں کرنی تو خدا کے واسطے خدا کا نام لینا تو چھوڑ دو۔ جھک مارنی ہے تو کسی اور نام پر مارو، اسلام کے نام پر نہ مارو، محمد رسول اللہ کے نام پر ظلم نہ کرو۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو میں نے کہا تھا کہ رسول پر بھی کر رہے ہیں اور خدا پر بھی کر رہے ہیں، اور اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کس طرح ملے گی اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ تو جو مل رہی ہے وہی اتنی زیادہ ہے کہ جو جاتے ہیں وہ پر پھڑاتے ہوئے پاکستان سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو دیکھا تو کچھ اور تھا، یہ تو کچھ اور ہی بن چکا ہے۔ نہایت ہی بھیانک نقشے لے کر آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ قوم پھر کس طرح زندہ ہے۔ غربت کا حال یہ ہے کہ دن بدن دولت جو ہے چند نہیں بلکہ چند سو یا چند ہزار خاندانوں میں اکٹھی ہو رہی ہے، اور جو سڑکوں پر پلنے والا غریب ہے اس کا کوئی حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔
قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور غریب کو تو قیمتوں کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ اگر طاقت ہے تو ان کو جن کے پاس اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے دوسرے ذرائع بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے ابھی کہ پاکستان کے کلرکوں نے احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکلا ہے، اور بھوک کے خلاف احتجاج تھا، اس لیے قمیضیں اتار کر باہر نکلے، اور آپ حیران ہوں گے دیکھ کر اتنے موٹے موٹے پیٹ ہیں ان تصویروں میں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ بھوک کے خلاف ایسا احتجاج کبھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا گیا ہوگا۔ بڑے بڑے موٹے پیٹ والے کلرک سڑکوں میں نکلے ہوئے، کپڑوں پیٹ سے کپڑے اٹھائے ہوئے، دیکھو جی ہم بھوکے۔ وہ بھوکے نہیں، وہ بھوکا بنانے والے لوگ۔ ہر کام جو کرتے ہیں غریب کا پیسے لے کر کرتے ہیں، پیٹ کے کپڑے تو ان غریبوں کے اٹھانے چاہیے جن کو گھروں سے نکلنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ گولیوں کا نشانہ بنائے جائیں تو کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کے ظلموں کا حساب دینے والا نہیں ہے، یعنی ان پر ظلم کرنے والوں کا حساب دینے والا نہیں۔ یہ ملک اس حال کو پہنچا ہوا ہے، اوپر سے لڑائی کی تیاریاں، اوپر سے ہندوستان میں آنے والے مذہب کے نام پر نئے انقلابات، اور مذہبی شریعت جو ان کی ہے اس کے تصور سے بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس شریعت پر صحیح عمل کروایا جائے تو اگر کہیں کوئی پنڈت وید پڑھ رہا ہو اور کوئی مسلمان شودر پاس سے گزرے، کیونکہ ہر غیر مذہب والا پھر شودر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے کان میں اس وید کی آواز آ جائے تو ویدک وفاداروں کا فرض ہے کہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں کہ تم بدبخت ہوتے کون ہو اس مقدس کلام کو سن کر اس کو ناپاک کرنے والے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو گیتا ویدک تعلیم ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ویدک تعلیم حقیقت میں نہیں ہے، یہ پنڈت کی تعلیم ہے جو ہندو ملا ہے، اور اس نے ویدوں پر پہلے ظلم کیا اور پھر بنی نوع انسان پر ظلم کیا۔ اور یہ جو ویدک تعلیم ہے یہ تو پاکستان میں بھی مل رہی ہے۔ کوئی احمدی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو کہتے ہیں اس کی زبان نوچ لو، اس نے کلمے کو ناپاک کر دیا۔ کسی کے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نکلے، اس کو جیلوں میں ٹھونسو اور جوتیاں مارتے ہوئے لے کے جاؤ تھانوں میں کہ اس کے گھر سے بسم اللہ دریافت ہوئی۔ یہ بدبخت ہوتا کون ہے بسم اللہ کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کو ناپاک کرنے والا؟ تو یہ ویدک تعلیم خدا کی تعلیم نہیں تھی، نہ ویدک میں تھی۔ یہ تعلیم جو میں بیان کر رہا ہوں پاکستان کی، یہ سب قرآن و سنت میں ہے۔ اس لیے جیسا ظلم اپنی تاریخ زمانوں میں وید کے پجاریوں نے اپنے مذہب پر کیا تھا، وہ قرآن کے ماننے والے خود اپنے دین پر آج کل بھی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ تو اگر مقابلہ ہوگا تو دو جہالتوں کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اسلام بھی یہاں سے اپنے جس سے کہتے ہیں بوریا بستر لپیٹ کے اٹھ کھڑا ہوگا، اور ویدک دھرم بھی ہندوستان سے نکل جائے گا، کیونکہ نہ وہاں وید کے نام پر جنگ ہو رہی ہوگی، نہ قرآن کے نام پر جنگ ہو رہی ہوگی۔ ملائیت یعنی مسلمان ملائیت ہندو ملائیت سے ٹکرائے گی، اور بہت ہی بھیانک مناظر ابھریں گے، اور ان مظالم کا شکار تمام اعلیٰ انسانی اقدار ہو جائیں گے۔ مظلوم مارے جائیں گے اور ظالم مظلوم پر پھپتیاں اڑاتے پھریں گے۔ بس ایسے ملک میں جہاں خدا کے نام پر مظالم ہوں، ایسے ملک میں جہاں رام کے نام پر مظالم ہوں، جہاں برہمو کے نام پر مظالم ہوں، وہاں تو نہ خدا نہ رام نہ برہمو کوئی بھی نہیں ملتا، سب ان ملکوں سے نکل چکے ہوتے ہیں، تب یہ توفیق ہوتی ہے۔ ان کا حال تو ویسا ہی ہو چکا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایسے چرچ میں جو سفید فاموں کا چرچ تھا، ایک کوئی بڈھا سیاہ فام عیسائی اندر داخل ہو گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سیاہ فام ہو کر
سفید فام لوگوں کے چرچ میں آ گیا ہے تو انہوں نے مار کے دھکے دے کر باہر نکال دیا، مگر تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ عیسائیت جو بھی تھی وہ محبت ضرور رکھتا تھا عیسائیت سے۔ وہ باہر نکل کر ساری رات اس چرچ کی سیڑھیوں پر روتا رہا، اے یسوع میں تو تیری محبت اور پیار میں یہاں آیا تھا، مجھے اس چرچ سے دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ اس کو اسی حالت میں اونگ آ گئی اور رویا میں حضرت یسوع دکھائی دیے۔ اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جب بتایا، اس نے کہا دیکھو میں تو 2000 سال ہو گئے ہیں ایسے چرچوں میں نے گھس کے بھی نہیں دیکھا، تمہیں تو آج دیش نکالا ملا ہے چرچ سے، مجھے 2000 سال سے دیش نکالا ملا۔ اگر میں روؤں تو میری بقیہ ساری عمر روتے روتے کٹ جائے گی، تم میرے ساتھ ہو، خوش نصیب ہو۔ بس ایسے ملکوں میں جہاں اسلام کے نام پر ظلم ہو، یا ہندومت کے نام پر ظلم ہو، یا عیسائیت کے نام پر ظلم ہو، اگر کوئی نہیں ہوتا تو خدا نہیں ہوتا، باقی سب چیزیں پھر وہاں چلتی ہیں اور پنپتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہوش دے، ان کو عقل اور ہوش کے ناخن دے، مگر وہ ناخن لوگوں کو چھیلنے والے نہ ہوں، ظلم کے ناخن نہ ہوں۔ اللہ ان کو عقل دے، ایسی عقل نہ دے جو گھاس چرتی ہے، ایسی عقل دے جو جانوروں کو انسان بنانے والی عقل ہوا کرتی ہے، نہ کہ انسانوں کو جانور بنانے والی۔ بس دعائیں سب سے بڑی طاقت ہیں، اپنی دعاؤں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرو، اور نصیحت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرو، اپنے جلد و پیش درد کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ ان حق کی آوازوں کو بلند کرو، اور پھر انتظار کرو۔ میں تمہیں ایک یقین ضرور دلاتا ہوں، اور آج تک کبھی میرا یہ یقین متزلزل نہ ہوا ہے، نہ مرتے دم تک ہوگا، کہ تم ضرور سرفراز ہوگے۔ تمہاری قسمت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے، تم خدا کے عاجز بندے ہو، کبیر اور متعال کے بندے ہو، اسی کے بندے بنے رہو، تو کبھی دنیا کے انقلابات تم پر کوئی منفی اثر پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ حامی اور حامی ناصر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔